زمانہ قدیم سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ جنگوں میں ہمیشہ سے لوگ قیدی بنتے رہے ہیں، ان کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ عصر حاضر کے حکمرانوں نے جنیوا میں بیٹھ کر ایک کنونشن میں جنگی قوانین تیار کیے اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کی حدود مقرر کی اور ان سفارشات کو پوری دنیا پر لاگو کرنے کی ہدایت کی۔ مگر میں اپنے قارئین کرام کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت کردار کی ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ جو کام ان لوگوں نے آج کرنے کی کوشش کی، اس سے بددرجہ بہتر قوانین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 برس قبل دنیا کو عطا فرمائے۔ آئیے لڑائی کے میدان میں قیدی بننے والوں سے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کے میدان میں چلنا ہوگا۔ یہاں 70 بڑے مشرک سردار قیدی بن چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز اپنے صحابہ کو یہ حکم جاری فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا جائے، یعنی انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ابو عزیز ایک انصاری صحابی کی قید میں تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہ تھا۔ بدر کے میدان میں نضر بن حارث کے بعد جھنڈا اسی کے پاس تھا۔ یہ اپنی قوم کا بہترین سالار تھا۔ مسلمانوں سے شدید نفرت اور عداوت رکھنے والا یہ شخص ایک نہایت دولت مند ماں کا بیٹا تھا۔ جب انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا، ان کا نام ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابو عزیز کے بھائی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اس کے پاس سے گزرے تو ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اسے اچھی طرح قابو میں کر لو، اس کی ماں بہت مالدار عورت ہے، وہ تمہیں اس کی رہائی کے عوض بھاری فدیہ دے سکتی ہے۔ ابو عزیز کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائی تم میرے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہو کہ اسے اچھی طرح سے قابو کر لینا اور مضبوطی سے باندھنا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا بھائی میری سفارش کرے گا، مگر سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ تم میرے بھائی نہیں بلکہ دراصل میرا بھائی تو یہ انصاری صحابی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ہی روز بعد ابو عزیز کی والدہ نے مکہ مکرمہ والوں سے پوچھا کہ قریشیوں کی طرف سے سب سے زیادہ فدیہ کتنا ادا کیا گیا ہے، تو بتایا گیا اب تک ادا کیے جانے والے فدیہ میں 4000 درہم ہم سب سے بڑا فدیہ ہے۔ چنانچہ اس نے 4000 درہم مدینہ طیبہ بھجوا کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لیا۔ جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا تھا وہ تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے قیدی کو روٹی کھلاتے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں روٹی خاصی مہنگی اور گراں قدر چیز تھی، مگر کھجوریں عام تھیں۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوتی، میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا مگر وہ روٹی مجھے کو واپس کر دیتے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیدیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اس حکم پر اتنے شاندار طریقے سے عمل کیا کہ خود تو کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدی کو اچھی اور اعلیٰ خوراک دیتے۔